ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. آج کی جو ایسی خبریں جو کہیں نہیں جا رہی ہیں ان کا خلاصہ آپ سن چکے ہوں گے پچھلے پرائم ٹائم کے 4-5 بڑے شوز میں, جس کا ظاہر موضوع ایم کیو ایم ہی ہے اور کہاں جا رہی ہے, کتنے چیزیں بنیں گی, کتنے اس کے وہ ذرا ہوں گے, ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اللہ کے واسطے. تو وہ جب تک کوئی کنکریٹ ڈیولپمنٹ ہوگی تو تب اس پہ بات کریں گے. پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن دائر کی ہے پاناما گیٹ کے حوالے سے بھی, کہ وزیر اعظم نے وہ کیا ہے. یہ بھی ایک ایسی خبر ہے جو گھوم کے باہر آتی ہے. گزشتہ رات رینجرز کے ٹی جی نے جو بات کی اس پہ بات کرنی بنتی تو ہے, لیکن آپ لوگوں کی مرضی ہے بہرحال. لیکن کل رات کو سعودی کراؤن پرنس جو ہیں شہزادہ محمد وہ بھی آئے, اور ایسے ٹائم پہ آئے کہ ظاہر ہے اسلام آباد میں ہلچل مچ گئی. جب سب سو رہے تھے وزیر اعظم کے بات ہوئی تو وزیر اعظم بھی 9 بجے سو جاتے ہیں, تو وہ بتایا گیا کہ باقاعدہ انفارم کیا گیا کہ سعودی آ رہے ہیں. تو وہ آئے 11 بجے, اور اس کے بعد وہ سیدھے پی ایم ہاؤس گئے, وہاں سے آئے, پھر وہ پنڈی میں آرمی چیف سے ملے. اس کے بعد 2:50 پہ وہ چائنا سدھار گئے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پروکیورمنٹس کرنی تھی, تو انہوں نے کہا ان سے پوچھ لیں ذرا ڈیفنس کی, مطلب اسلحہ خریدنا ہے چائنا سے. تو میرا یہاں کیا پوچھنے آئے تھے کہ آپ تو استعمال کرتے ہی رہتے ہیں, چلتی بھی ہے تھنڈر ونڈر, تو بتائیے کہ چائنا والے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے فرسٹ کاپی کہ وہی ہے نا کہ یار بھائی کو تو بتانا یار صحیح ہے نا, مال صحیح چل رہا ہے, پھنسے گی تو نہیں کہیں ڈفٹ کر کے میں ماروں گا تو دھواں تو نہیں نکلے گا, گولی نکلے گی. اس کا مطلب ہے کہ اندر کی خبر آپ کو نہیں ملی. نہیں, ظاہر سی بات ہے سر, وہ یہ باہر کی خبر ہے. نہیں, اندر کی خبر مل گئی کہ نواز اب سو رہے تھے لیکن ان کو جگایا گیا. چلیں آگے چلیں. نہیں, لیکن 17 کے بارے میں سری لنکا بھی ایک ڈیل کے ساتھ بھی ڈیل ہو رہا ہے. انڈیا کا بہت پریشر ہے کہ آپ نہ خریدیں, تو آئی مین ایز اے پروڈکٹ تو سکسیسفل ہو رہا ہے, تو آئی تھنک اچھی بات ہے. نہیں, لیکن وہ پاکستان تو کہاں کی بات یار, کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہاں یار, مطلب یہ دیکھیں نا. اچھا, آج کی بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فوجی عدالتوں کی طرف سے جن دہشت گردوں کو سزائے موت دی گئی تھی اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا ہے. یہ فیصلہ 20 جون کو محفوظ کیا گیا تھا, اور اس میں جو ہے آسمہ جہانگیر جو انسانی حقوق کی کارکن ہیں, نامور وہ وکیل بھی ہیں, انہوں نے فائل کی تھی پٹیشن, اور یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ ان تمام کیسز کی جن کو فوجی عدالتوں نے سزا دی ہے از سر نو سماعت کرے, کیونکہ وہاں پر جو پٹیشنز آئی ہیں ان کے مطابق جو ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. تاہم آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جائزہ لیا ہے ان فیصلوں کا جو کہ فوجی عدالتوں نے دیے ہیں, اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں. ان دہشت گردوں جن کی تعداد 16 ہے, اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ آرمی پبلک اسکول کے پر حملے میں ملوث تھے, اس کے علاوہ پریڈ لین راول پنڈی میں جو واقعہ ہوا تھا, اس کے علاوہ بنو جیل حملے میں جو ملوث تھے وہ بھی ملزمان جو مجرم ہیں, ان کی رحم کی اپیلیں آرمی چیف پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں. تو میں صرف وسعت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک انڈورسمنٹ آ جانا امپورٹنٹ بات ہے. امپورٹنٹ بات, فیصلہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے, جو اخباری اطلاعات ہیں یا رپورٹس ہیں اس کی بنیاد پہ ہی ہم تبصرہ کر سکتے ہیں, لہٰذا غلطی کا امکان موجود ہے. میں پہلے سے نہیں, ظاہر ہے کہ اب فیصلہ تو نہیں ہے نا سامنے, چلے ٹھیک ہے, لیکن جو موٹی موٹی باتیں مطلب مس انٹرپریٹیشن اگر ہو گئی ہو, 182 موٹی باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں, اس میں جسٹس عظمت سعید صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا بینچ کی طرف سے, اور اس میں کہا گیا کہ اپیل کنندہ یعنی جو 16 لوگ ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ فوجی عدالت نے ان کے بنیادی حقوق پامال کیے ہیں یا قواعد کے مطابق مقدمہ نہیں چلایا گیا ہے. ملزموں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں جو مواد پیش کیا گیا, سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے خیال میں وہ کافی ہے. اور مجرم, سب سے امپورٹنٹ جو مجھے جملہ لگا وہ یہ تھا کہ مجرموں کے خلاف مقدمات کی نوعیت ایسی تھی کہ ان کی سماعت فوجی عدالتوں میں ہی ہونا تھی. انٹرسٹنگ. اب یہ ایک ہے, لیکن اس کی آپ کیا انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے وہ ہارڈ کور دہشت گرد تھے, تو جن کو
جن کا ٹرائل کرنے کے لیے ہی یہ عدالتیں بنائی گئی تھیں. ظاہر ہے ان کا مقصد یہی تھا نا عدالتوں کا بنانے کا کہ جو دہشت گرد ہیں ایسے جو ظاہر ہے نارمل جورسپروڈنس یا نارمل کورس آف لا سے وہ بچ جاتے ہیں, وہ یا تو ججوں کو دھمکیاں لگا دیتے ہیں یا پہلے وکلا جو تھے جب وہ جس زمانے میں نیا فوجی عدالتوں کا قانون بننے جا رہا تھا, کچھ پارلیمنٹیرین جو قانون کے شعبے سے تھے اور سرکردہ وکیل جس میں اسما جہانگیر اور اس طرح کے اور لوگ بھی تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جب آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنا دی اور ان عدالتوں نے مجرموں کو سزائیں بھی دی, فوجی عدالتیں تو ابھی بنی ہیں نا 2 سال پہلے, اس سے پہلے تو وہی ہوتی تھی 97 کا جو ایکٹ تھا اس کے بعد جو بنی, تو ان سے کیوں نہیں کام لیا جا رہا؟ ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا. اچھا, انور ظہیر جمالی سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی اس کو بھی ریزرویشنز تھی جب فوجی عدالتیں بنی ہیں, ان کی جو رولنگز وغیرہ آپ کی نظر سے گزری ہوں گی. اب یہ جو ہے نا جملہ کہ جی ان کی نوعیت ہی ایسی تھی جرائم کی کہ فوجی عدالت میں ہی مقدمہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسداد دہشت گردی کی آلریڈی جو عدالتیں موجود ہیں وہ اس قابل شاید نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے. تھوڑی سی میں آپ کو ایک انٹرپریٹیشن میں کیونکہ میں عدالتیں کور کرتا رہا ہوں سپریم کورٹ ایکسٹینسولی, 2 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے, ہمیں بھی پتا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں کام نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے پارلیمنٹ نے یہ لا پاس کیا اور اس کو سپریم کورٹ نے ریٹیفائی کیا. دہشت گردی کی عدالتیں قائم اب ہیں کیوں؟ ختم سر وہ تو اب ان کا ہے نا سر, یہی مسئلہ ہے نا جب کام ہی نہیں کر رہی. تو یہ جو ہے نا کیونکہ اس لا کو پارلیمنٹ نے بھی, اور اکثر ہم نے ظاہر تقریریں بھی سنی, رضا ربانی صاحب کی بات بھی سنی کہ بھئی ٹھیک ہے جیسے بھی صحیح, لیکن پوری پارلیمنٹ نے اس کو یونینیمسلی اس لا کو پاس کیا. تو ظاہر ہے اس کے بعد یہ عدالت میں گیا, عدالت میں چیلنج ہوا, یہ عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. تو ظاہر ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ ایک آبزرویشن لے رہے ہیں, لیکن دوسری بات ان کی جو یہ کہنا کہ انصاف کے تقاضوں میں گڑبڑ نہیں ہوئی. ظاہر ہے نارملی جو آتا تھا ملٹری کورٹس کے اوپر جو ہے نا الزامات یہ آتے تھے کہ بھائی وہ ہری آپ کرتے ہیں. لیکن بھائی ایک بات سنیں آپ, جو وکلا ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ لڑا صفائی کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ملزموں کو اپنی پسند کے وکیل کرنے کی اجازت نہیں گئی, انہیں کہا گیا کہ بھئی یہ تیرا وکیل ہے. چلیں یہاں بھی بات ٹھیک ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے جس کا کہ مجھے تشفی وقت جواب نہیں مل رہا, ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن فیصلے میں ہو, کہ جب فیصلہ سنا دیا گیا فوجی عدالت کا تو پھر یہ مجرم کا حق ہے کہ اسے فیصلے کی کاپی ملے تاکہ اس کی بنیاد پہ اس کا وکیل اپیل کا پروسیس کر سکے. صرف یہ اجازت دی گئی کہ جو فیصلہ ہو گیا ہے اس کا وکیل اس میں سے چیزیں کاپی کر سکتا ہے, فیصلے کی ہارڈ کاپی یا جو سافٹ کاپی جو بھی ہوتا ہے وہ وکیل کو نہیں دی. سر یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے آئیں نا, سپریم کورٹ نے ایگزامن کی نا, تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ ایگزیکٹلی میں پھر وہی کہوں گا کہ چونکہ فیصلہ نہیں ہے میرے سامنے, میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا میرے لیے کہ سپریم کورٹ نے اس کو کس طرح لیا ہوگا. اچھا یہ جو ہے نا یہ جو طریقہ ہے کہ بھئی آپ اپنا لائر چوز نہیں کر سکتے, یہ بھی تو چلے ایک حد سے ایک طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ گوانٹانامو اسٹائل ٹرائلز ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, اور گوانٹانامو اسٹائل ٹرائلز میں تو کیا یار آپ کو ثبوت بھی نہیں ملتا ہے, آپ کو کچھ نہیں ملتا, وہ تو چھوڑ دو, اٹ از کلوز. امریکن سپریم کورٹ نے کچھ کہا ہے, امریکن سپریم کورٹ نے اگر کچھ کہا ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے نا, وہ چھوڑ دو. وہ گوانٹانامو بے کا وعدہ صدر اوباما نے آتے کیا تھا, وہ تو چھوڑ دو نا سر, یو ایس اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی, چھوڑ دو. یو ایس آپ سمجھتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی کبھی دیکھیں, پوری دنیا چلاتے ہیں یار. اب مین پوائنٹ یہ ہے کہ میں ایک تو اس چیز کو ویلکم کرتا ہوں اس لیے کیونکہ بار بار یہ الزام لگایا جاتا تھا سویلین جوڈیشری پہ کہ آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, آپ لوگ ریلیز کر دیتے ہیں چھوٹے بھی شک و شواب پہ. تو ایٹ لیسٹ اگر انہوں نے نہیں یہ اپہولڈ کیا ہوتا تو دوبارہ ہوتا کہ یار تم لوگ ہو جس کی وجہ سے یہ دہشت گرد بھاگ جاتے ہیں. کچھ حد تک یہ بات سچ بھی ہوتی, کیونکہ جیسے ابھی مبشر نے بتایا ہے لشکر جھنگوی ملک اسحاق کے 1000 کیس آپ کے سامنے کہ عدالت میں, چلے وہ بات چھوڑ دو. ٹھیک ہے, موونگ آن کہ اوکے اگین آئی ویلکم. لیکن ملٹری کورٹس کا جو پورا نظام ہے وہ بنیادی طور پر ایک عارضی
اور ایک سٹاپ گیپ ایمرجنسی سچویشن کے لیے ہے. Now here's my problem with that. ٹھیک ہے, آپ کو ہے نا سر, آپ کو لیکن اس عرصے میں کیا عدالتی نظام کو ریفارم کیا گیا جو کہ وعدہ کیا گیا تھا؟ فنش سٹاپ گیپ اور یہ جو سب نے بائی کی ہے, یہ صرف اس وقت یوزفل ہے اگر آپ اپنے ایکچوئل نظام کو ریفارم کریں. نہیں تو سو آج کل کراچی کی بہت بات ہو رہی ہے نا, تو میں اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں کہ رینجرز آپریشن فرق پڑا ہے, لیکن اٹ کی ناٹ بی فار ایور, کبھی تو رکنا ہے. تو جو ایکچوئل کام کرنا ہے وہ آپ کی پولیس کو ہی کرنا ہوگا. تو ان دا مین ٹائم یو بائی ٹائم ٹو ریفارم دا پولیس, جس طرح ٹیکنیکلی آپ کو یہ ٹائم ملا تھا ٹو ریفارم دا جوڈیشری. اگر نہیں کیا تو پیرالل سسٹم چلتے رہیں گے, اور جب تک پیرالل سسٹم چلتے رہیں گے, جب دادا مریں گے تب بیل بٹیں گے. سر لیکن پتہ نہیں, پہلے سے وصیت بنانے تو کوئی حرج نہیں ہوتا نا یار. میرا پوائنٹ یہ ہے, ایک چیز میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جن کیسز میں یہ مجرم ہیں, ثابت ہوئے ہیں, بہرحال ان کو بھی تو دیکھیں نا کہ اب جو ظاہر ہے انصاف کے تقاضے تو وہ اس طرح اٹھ کے مانگ رہے ہیں کہ جب آپ بچوں کو, میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل ساتھ ہوں, لیکن میں پھر بھی بہت انٹرسٹنگ فیصلہ ہے, اس کو دیکھنا چاہوں گا, پڑھنا چاہوں گا. تو سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, 100 آپ دیکھ بھی لیں, لیکن ظاہر ہے جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا ہے جو ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل کا پروسیس ہے. دس از انپریسیڈنٹڈ ان پاکستان. پہلے جب ملٹری کورٹس بنے تھے, عدالتیں ان کے اوپر بہت اعتراضات. لیکن اگین باٹم لائن یہ ہے, آپ کو وقت ملا ہے, اس وقت کو استعمال کریں. نہیں کریں گے تو سر جتنا پیرالل سسٹم چلتا رہے گا اتنی کنفیوژن ہوگی, اتنا کانفلکٹ ہوگا. سیدھی بات یہ ہے کہ فروری میں فوجی عدالتوں کا ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا ہے, ان میں ایکسٹینشن ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا obviously, but I wish کہ somebody would take the time to reform the judiciary in the meantime. یار افتخار چودھری نے کر لی یار, مطلب کیا ہو گیا, بریک لے لیتے ہیں, چھوڑ دیں, ورنہ یہ ریفارم پروسیس بہت لمبا چل پڑے گا. ویلکم بیک. بات دہشت گردی سے شروع ہوئی ہے, تو شام سے بڑھ کر اس وقت دہشت گردی کا مرکز جو ہے کوئی بھی نہیں ہے. اتنی ساری تنظیمیں وہاں لڑ رہی ہیں, چاہے وہ شیعہ تنظیمیں ہوں, سنی تنظیمیں ہوں, اتنا وہاں پر. ایک رپورٹ آئی ہے بڑی انٹرسٹنگ نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کی, جو کہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر کام کرتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں 650 پاکستانی جو ہیں وہ شام اور عراق, جس میں زیادہ تر ظاہر شام ہیں, وہاں پر لڑنے کے لیے گئے ہیں. انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے اس میں سے جو ہے ان کی انفارمیشن کے مطابق تو لوگ اتنے ہیں, لیکن اس میں سے ابھی تک صرف 132 آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, جس میں 85 سنی ہیں اور 47 جو ہیں وہ شیعہ مسلمز ہیں, جو کہ وہاں پر گئے ہیں شام میں لڑنے کے لیے. مینلی شام ہے, ظاہر ہے عراق میں کچھ جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر شام میں ہیں. اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ECL میں ان کے نام ڈال کر کے, تاکہ جب وہ واپس آئیں جو ہے تو ان کو گرفتار کیا جائے, یا ان کے ساتھ جو بھی تعذیبی کارروائی ہے وہ کرنی, اگر وہ زندہ واپس آئے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہاں سے کیجولٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. اب جو داعش کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اس کے بارے میں تو ہم نے کافی باتیں کی ہیں. سیالکوٹ میں بھی ایک سیل بسٹ ہوا تھا, میں پچھلے سال کی بات ہے, لاہور ٹاؤن میں, لاہور میں بھی, اور وہ کہا گیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ رابطے میں تھے بالکل ود کیا کہتے ہیں شام میں جو ان کے ہیں. بلکہ کل ڈان کی خبر آئی ہے کہ بلوچستان میں بھی انہوں نے IS کا کوئی سیل, وہ یہ تو, اور یہ ہوتا رہے گا, یہ چلتا رہے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایران ریکروٹنگ کر رہا ہے ملیشیاز کی, ٹھیک ہے, اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے, ویسے تو شان کی خانہ جنگی شروع ہوئی 2011 میں, ٹھیک ہے. پاکستانی شیعہ ملیشیاز کی پہلی اپیرنس آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے 2013 میں, اور وہ اس لیے کہ داعش کے انتہا پسندوں نے ایک حملہ کیا, راکٹ حملہ کیا بی بی زینب کے مزار پر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریکروٹمنٹ شروع ہو گئی, اور ریکروٹمنٹ کافی آپ کی پارا چنار قرم ایجنسی سے ہوئی ہے, اکارڈنگ ٹو
sources according to reports بلوچستان سے بھی بہت ہوتی ہے. اور ایک اب باقاعدہ ملیشیا یونٹ ہے الزینبیون کے نام سے, جس میں صرف اور صرف پاکستانی شیعہ بھرتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ نمبرز کا نہیں پتا, کوئی کہہ رہے ہیں 2000 ہیں, کوئی کہتے ہیں 20,000 ہیں. باقاعدہ اکارڈنگ ٹو رپورٹس تنخواہ بھی ملتی ہے, اور ان کی آپ فیس بک پیجز پہ جاؤ تو انفیکٹ ایک اور خبر بھی تھی کہ 7 پاکستانی جو وہاں پر جاں بحق ہوئے ان کو پھر قوم میں بھی دفنایا گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اب ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ جی آپ نے جانا ہے مزاروں کے دفاع کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, شام میں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک دفعہ وہ آ گئے اور وہی ہلکی پھلکی سی ٹریننگ کر کے پھر ان کو ایز کینن فوڈر استعمال کیا جاتا ہے, تو پھر ان کو کہیں بھی ڈپلوائے کیا جاتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ الیپو میں اور ان ساری جگہوں میں بھی یوز ہو رہے ہیں. ایک اور بریگیڈ ہے الفاطمیون, اور وہ ہے افغان شیعہ, جس میں رپورٹڈلی اکثریت ہزاروں کی ہے. اب ایک میں رپورٹ پڑھا تھا, یہ جو ان کی فیس بک پیج پہ اور ٹویٹر پہ بھی ان کی پوسٹ آتی رہتی ہیں, تو ایک بندہ کہا تھا کہ جی مجھے کہا تو گیا تھا کہ میں مزاروں کے دفاع کرنے جا رہا ہوں, لیکن الیپو جہاں پر میں لڑ رہا ہوں وہاں پہ تو کوئی مزار نہیں ہے, وہ تو 380 کلومیٹر دور ہے. اچھا, اب افغان کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ بہت ٹائم سے ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ایران میں جو افغان پناہ گزین کے کیمپس ہیں وہاں پر باقاعدہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. تو ایک تو آپ کو ایک ریلیجس موٹیویشن دی جاتی ہے کہ جی آپ جائیں اور آپ لڑیں, اور پھر آپ کو ایک فائنینشیل موٹیویشن بھی دی جاتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ $500 مہینے کے ملتے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ $1,000 مہینے کے ملتے ہیں. ایگزیکٹ تصدیق کرنا مشکل ہے, لیکن کیجویلٹیز کی آپ نے بات کی نا کہ اکثر مطلب زندہ واپس نہیں آئیں گے. ان دو ملیشیاز کی جو کیجویلٹی ریٹس ہیں وہ سکائی ہائی ہیں. آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الفاطمیون جو افغان ملیشیا ہے اس کے جو سارے فرسٹ جنریشن کمانڈر تھے وہ سارے کے سارے جاں بحق ہو گئے. اور یہ اچھا, اب سوال اٹھتا ہے کہ کیوں آپ کو ان کی ریکروٹمنٹ کرنے کی کیوں ضرورت پڑی, اور وہ اس لیے کہ بشار الاسد کی جو فوج ہے جس کو SAA یا سیرین عرب آرمی کہا جاتا ہے, وہ چلے ہیلی کاپٹر سے سویلین علاقوں پر بمباری کرنے میں تو بڑے تیز ہیں, ٹارچر سیل چلانے میں بڑے تیز ہیں, میدان میں وہ لڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ایئر فورس تقریباً ختم ہوئی ہے, اسی لیے رشین ایئر کور چاہیے آپ کو. تو ایران کی ریولیوشنری گارڈز وہاں پر گئے ہیں, حزب اللہ, اور حزب اللہ کی جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس میں انفیکٹ یہاں ہی لکھا ہوا ہے, سوری ایک سیکنڈ, کہ 5,000 زخمی اور تقریباً 1,300 سے 1,500 جاں بحق ہوئے ہیں اب تک ٹوٹل. اب تک نہیں, یہ پچھلے سال کی فگر ہے, دسمبر تک کی فگر ہے کہ اب تک یہ ہوئے ہیں. اور پہلے تو وہ اپنی کیجویلٹیز کو چھپاتے تھے, لیکن اگر آپ اب جائیں حزب اللہ کی سوشل میڈیا پہ یا حزب اللہ کی سائٹس پہ تو باقاعدہ اناؤنسمنٹس پوسٹ ہوتی ہے. اسرائیلی تو بہت خوش ہوں گے, اسرائیلی بہت خوش ہیں. اور انفیکٹ ایک اسرائیلی تھنک ٹینک نے کی ابھی ایک رپورٹ آئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے لیے یہ چلتا رہے, کیونکہ جتنے لوگ جتنے حزب اللہ کے فائٹرز ہماری پوری کانفلکٹس میں مرے ہیں اس سے 100 گنا تو ایک اسی 2 سالوں کے پیریڈ میں مر گئے ہیں. تو ایک طرح سے مطلب آن دا جاب ٹریننگ بھی ہو رہی ہے ان کی, لیکن پھر کیجویلٹی ریٹ بہت ہے. اچھا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ پھر میرے خیال اس بریک کے بعد بتاتے ہیں. پہلے ہم نیوز اپڈیٹس سے ایک نظر سن لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اچھا, بات ہو رہی تھی جو ملیشیاز کی جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے خاص طور پہ افغانستان میں, اور ہمارا فوکس ظاہر ہے کہ پاکستان پہ ہوگا. اچھا, اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ ایک تو کہ وہاں پر جا کے وہ مزید ٹریننگ ہوتی ہے, چاہے وہ ظاہر ہے کیونکہ اگر آپ اس جنگ سے بچ کے واپس آ گئے تو دین یو آر این ایکسپرٹ ایٹ وارفیئر, چاہے آپ داعش کے ہوں یا چاہے آپ الفاطمیون کے ہوں. یہ بتاؤ, ضرب عزم سے جو بھاگے ہوں گے کچھ تو افغانستان چلے گئے, تو کچھ عراق اور سیریا چلے گئے ہوں گے. آئی ایم شیور گئے ہوں گے, لشکر جنگی والے, طالبان والے, لشکر جنگی والے تو پکے, وہ تو مطلب آپ سمجھیں کہ وہ داعش ہی ہے نا, ان کا پورا موقف داعش کا ہے. عراق میں کوئی موصل کے قریب ان کا کوئی ٹریننگ کیمپ بھی تھا, اس کی ویڈیو وغیرہ بھی جاری ہے. اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, لیکن آئی ایم شیور ہوگا. انیشلی بہت باتیں ہوئی تھی کہ پاکستان سے بہت زیادہ لوگ گئے اور تابوتوں میں واپس آئے, اور ویسے جو پاکستانی شیعہ ملیشیا ہیں نا وہ سب سے زیادہ لیٹ کمرز ہیں. اس وقت میرے خیال شام میں کوئی 80 سے زائد ممالک کے فوجی کے شہری لڑ رہے ہیں. یہ لیٹ کمرز ہیں اور زیادہ تر کینن فوڈر کے طور پہ ہی استعمال ہو رہے ہیں.
ایک بہت خطرناک بات یہ ہے کہ دسمبر 2015 میں لشکر جھنگوی جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے نے ایک بام بلاسٹ کی پارا چنار میں جس میں 24 لوگ جاں بحق ہوئے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو جسٹیفائی کیا ہے وہ اس لیے اس طرح جسٹیفائی کیا ہے کہ جی یہاں اس علاقے سے لوگ جا کے ایران اور بشار الاسد کے لیے لڑتے ہیں, اس لیے ہم نے کیا. اب قتل کرنے کے لیے لشکر جھنگوی کو تو کوئی بہانہ نہیں چاہیے, لیکن اس سے بھی آپ کو ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. تو میری نظر میں اٹس ڈینجرس. ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں, اگر صحیح جواب دیا تو میں جو ہوں آپ کو کوئی آئی فون دلاؤں, 10,000 روپے دوں گا. ناٹ بیڈ, آ جاؤ آ جاؤ. 10,000 روپے. ہاں, شام میں کون کس کے ساتھ؟ میں آپ کو جواب کیا دکھا دوں گا سر. سیئنگ از بلیونگ, سیئنگ از بلیونگ. میرے پاس 2 میپس ہیں جو اس میں بڑی کلیئر ہے. بڑی سمپل کوشچن پوچھ لیا آپ نے یار. یہ پہلا میپ, پہلی میپ دکھائیں, اس میں کلیئر پتہ لگ جائے گا کہ شام میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے اور کون کس کے ساتھ لڑا ہے. سر دیکھیں, صحیح ہے, کلیئر ہے, سمجھ آ گئی. یہ کلرفل لائنز ہیں, آسان ہے نا, آسان ہے. اچھا, اب کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم بہت بڑے تجزیہ کار ہیں تو آسان چیز تو یار مزہ نہیں آتا نا یار. ایک لیول اس کو میں اوپر آپ کو لے جا کے دکھا دیتا ہوں. دوسرا دکھائیں, دوسری ایگزامپل دکھائیں پلیز ہمیں. یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان, یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو 10,000 روپے آپ مجھے کیش میں دیں گے, پے آرڈر میں دیں گے؟ اچھا, میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. نہیں, پیسے دے رہے ہو نہیں دے رہے بس؟ پیسے تو میں دے رہا ہوں. دے رہے ہیں آپ, اتنا آسان, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ کلیئرلی آن ایئر انہوں نے کہا ہے. اسی کلپ بنا ہے, پیس آف کیک. پیس آف کیک. اچھا, اس کا جو اردو ترجمہ ہے, یہ جو نقشہ زرار صاحب نے دکھایا, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جیسے دولت اسلامیہ ہے, اس کے خلاف کرد ملیشیا بھی ہے شام کی, اور رجب طیب اردوغان کی فوج بھی ہے, اور روس بھی ہے, بالکل, اور امریکہ بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پچھلے ہفتے کیا ہوا کہ ایک سرحدی قصبہ ہے جرابلس, جی, وہ دولت اسلامیہ سے چھڑایا. نہیں, ترکوں نے. اچھا, صحیح ہے, ترکوں نے چھڑایا. کس کی مدد سے؟ فری سیرین آرمی کی مدد سے. اور اس کے بعد, چھڑانے کے بعد, پھر جو ترک ٹینک تھے وہ کرد ملیشیا کے پیچھے لگ لیے جو کہ دولت اسلامیہ سے لڑ رہی تھی, اور جو یو ایس کے اتحادی ہیں. یو ایس کے اتحادی. اچھا, دوسرے یہ ہے کہ ایک تنظیم ہے فرسان الحق. جی سر, اس کو سی آئی اے نے ٹرین کیا. بالکل. ایک تنظیم ہے ایس ڈی ایف, ڈیموکریٹک فورسز, اس کو پینٹاگون نے ٹرین کیا. فرسان الحق سی آئی اے کی مدد سے پینٹاگون کی تنظیم ایس ڈی ایف سے لڑ پڑی, جس میں ایس ڈی ایف نے خوب پٹائی کی سی آئی اے کی تنظیم کی. دیکھیے, میپ زیادہ آسان ہے. اچھا, قطر اور سعودی عرب اور کویت, انہوں نے شروع میں النصرہ والے جو ہیں, بھولے لوگ ہیں نا یہ تینوں, النصرہ والے جن کا القاعدہ سے بعد میں تعلق نکلا, ان کی مدد کی. پھر فری سیرین آرمی کو پیسے دیے, اور سنا ہے کہ داعش کو بھی انہوں نے پیسے دیے انڈائریکٹلی. تینوں کے تینوں سعودیوں کا اور قطریوں کا مال پی گئے, اور اس کے بعد کون کس کے ساتھ ہے. تو یہ جو کھچڑی ہے, جس طرح آپ حلیم سے ایک ایک چیز الگ الگ نہیں کر سکتے بڑی آسانی سے, تو اسی طرح سیریل کانفلکٹ میں کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے بہت آسانی سے. یہ بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن وہ جو دوست ہے وہ آپ کے دوسرے دشمن کا بھی دوست ہے, اور آپ کے تیسرے دوست کا دشمن ہے. تو بیسیکلی یہی ہے یار, زیادہ سمپل نہیں ہے. اور دوسری طرف بندر بانٹ کر رہے ہیں روس اور اپنے امریکہ, جان کیری صاحب اور سرگئی لاوروف صاحب جنیوا میں بیٹھ کے کہ ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے. ہاں جی, جنگ بندی تو ہو جانی چاہیے, لیکن ابھی فی الحال فلانے کو فلانے سے پٹنے دیں, اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ آ کے اس کو پیٹیں گے, تو اس کے بعد جب اس کا ریزلٹ نکلے گا تو پھر مل کے ہم کس کا. لیکن اس کو نہیں پیٹنا, کوئی جلدی نہیں. وہ ہمارا بندہ ہے یار, یہ وہی سموسہ والی بات آ گئی دوبارہ. اچھا, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. اور ترکی نے سب سے زیادہ سیاڑ پتی دکھائی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال نومبر میں روس کے ساتھ اس کی ماں بہن طیارہ گرا تھا نا, بالکل. اس کے بعد وہ سارے تعلقات اور سیاح ڈومیسٹک فلائٹس ختم ہو گئی, سینکشنز لگ گئی. اچھا, ٹی شرٹیں بن گئی. بہت پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے تھے, اردوغان کے ایک دوسرے سے گالم گلوچ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور سفیر واپس بلا لیا تھا, 6 سال یہ رہا. لیکن جناب سیاڑ پتی یہ ہوئی کہ جب اس نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے کردوں کی حمایت کر رہا ہے اور وہ بشار الاسد کے مقابلے میں نرم رویہ اختیار کر رہا ہے, تو اس نے کہا کہ if you can't beat them
just join them. اس کے بعد پوتن صاحب گئے کریملن, سوری اردوان صاحب گئے کریملن, انہوں نے پوتن صاحب سے ہاتھ ملایا. پوتن صاحب نے ان پہ یہ احسان کیا کہ جو ان کا تختہ الٹنے جا رہے تھے اس کا انہوں نے پہلے سے انہیں جاسوسی کر کے بتا دیا تھا. اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی ڈائریکٹ کلیش تو ہے نہیں ترکی کا, تو انہوں نے اس سے بھی تعلقات ٹھیک کر لیے. اور اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ گولن کو اگر تم حوالے نہیں کرو گے ہمارے تو پھر ہم اور اگینسٹ اس امریکہ. Are you with us or with Golan? یہی ہے, نہیں تو we are with Putin. یہ گیم ہے یار, یہ گیم ہوتی ہے یار. امریکہ پھنسا ہے یا نہیں, یا وہ بھی ظاہر ہے ان سے دو ہاتھ آگے. ویسے فرینکلی یار بڑے ملکوں کا پھنسنا کیا اور نکلنا, نہیں ان کو تو کوئی فرق, ان کی تو ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. زیادہ سے زیادہ کبھی کوئی دہشت گردی وہاں پہ کسی کو مار دے گا اور اس کے بہانہ لے کے وہ 10 اور ملکوں کو تباہ کر دیں گے. پیارا چل رہا ہے, ایردوان صحیح چل رہا ہے باس. اور یہ ہوتی ہے نا, دس از کالڈ مطلب ایڈجسٹیبل اسٹریٹجی. پاکستانیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے قسم سے اللہ کے واسطے. سرتاج عزیز کو, نواز شریف کو, راحیل شریف کو اتنی فلیکسیبلٹی سیکھنے کی ضرورت ہے. شاورمے کے ساتھ اسٹریٹجی بھی سکھا دیں یار. اور حالانکہ they claim to be very close to Erdogan. تو یہ چیزیں سیکھیں نا یار, یہ چیزیں سیکھنے کے لیے نہیں ہے, سڑکیں وڑکیں بنانے. ہاں سڑکوں کے لیے, اسٹریٹجی کے لیے نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بٹ اینی وے کیا کہتے ہیں نا, ہوپ اسپرنگز اٹرنل. تو ہم بھی امید کرتے ہیں, آپ بھی چلے ظاہر سیریا کا اتنے سالوں میں حل نہیں نکلا تو ہم اتنے سے ٹائم میں کیسے حل نکال دیں گے. یہ دونوں سمجھانے سے تو بہرحال بریک کے بعد زرار کچھ ایسے حل لے کے آ رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے. تو واپس آئیے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا, اب سوشل میڈیا پہ ہمیشہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ تصویر جو کسی نے پوسٹ کی ہو, لائک کی ہو یا شیئر کی ہو, یہ صحیح بھی ہے یا یہ فوٹو شاپڈ ہے. اب ایک زمانہ تھا کہ پتہ کرنا کافی آسان تھا کیونکہ فوٹو شاپ کرنے والے کافی اناڑی تھے, لیکن اب وہ بہت تیز ہو گئے ہیں, تو اب وہ کھلاڑی ہو گئے. تھینک یو ویری مچ. تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ ایک فوٹو شاپ پکچر کو کیسے ٹیل اپارٹ کر سکتے ہیں ایک ریئل پکچر سے. تو یہ اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے. تو میں نے بات کی عالیہ چغتائی سے, سابق کو ہوسٹ رہی ہیں وہ, ذرا ہٹکے کی بھی ہماری ڈیجیٹل میڈیا کی ہیڈ ہے, اینڈ فارمر کریٹو ڈپارٹمنٹ کی بھی ہیڈ ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا اور تھوڑا سا سکھایا کہ کچھ ویب سائٹس ہیں اور کچھ اپلیکیشنز ہیں, سافٹ ویئرز ہیں, جیسے کہ imageforensics.org اور photoforensics.org, جہاں پر آپ پکچر کو اپلوڈ کر کے اس کا پکچر انالیسس, ایرر لیول انالیسس اور میٹا ڈیٹا وغیرہ کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں. یہ کیسے پریکٹیکلی ورک کرتا ہے آپ کو ایگزامپل بھی دیتے ہیں. پہلے آپ کو یہ تصویر دکھاتے ہیں قندیل بلوچ کی. تو ذرا ایک سیکنڈ تصویر دکھائیں. اب یہ اوریجنل پکچر ہے. کیا یہ فوٹو شاپڈ ہے؟ اگر اس کو ہم امیج فورینسکس کے تھرو چلائیں تو یہ ریزلٹ آتا ہے. اگر آپ اسکرین پہ دکھائیں جی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جو کلر کا جو ٹیمپریچر ہے, ہاں لائک ریڈ یلوز, تقریباً ایک ہی کلر میں پوری امیج ہے. دس از واٹ این اوریجنل امیج لکس. دوبارہ دکھا دیں. نہیں, میں آپ کو ایک اور دکھا دیتا ہوں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فیک. ٹھیک ہے, بھارت کی ٹی وی چینل ہے ANI نیوز یا نیوز میڈیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بابا جان کی بھی ایک الیکشن ریلی, عوامی ورکرز پارٹی کی الیکشن ریلی کو انہوں نے غلط تصور دیا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ریلی کی گئی ہے. تو اب انہوں نے ایک اور نیا ہینڈ کیا ہے, اور میرے خیال پچھلے ہفتے انہوں نے ایک پکچر ٹویٹ کی کہ تمام بلوچستان میں لوگ مودی کی تصویریں لے کر اور یہ BLA BRP کے جھنڈے لے کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں مودی کے حق میں, ابراہیم ڈاک بگٹی کے حق میں, حدیات مدی کے حق میں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ تصویر تھی. تو بہت لوگ اس کو شیئر کر رہے تھے, اور پھر کچھ انڈین فرینڈز نے کہا کہ نہیں یار یہ تو فوٹو شاپڈ ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی تھوڑی تصدیق کریں. تو پھر وہ بھی ہم نے عالیہ کو دی. اس کا فوٹو شاپ انالیسس یہ تھا, یہ ذرا دیکھیں آپ 50-50 میں. اب اس میں بہت کلیئر نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ جو ریڈ سرکلڈ ایریاز ہیں اس میں دیکھیں جہاں پہ وہ جھنڈے ہیں اور جو پیچھے کے پوسٹرز ہیں, ایک سیکنڈ دوبارہ لے آئے نا میری جان, اس طرح کیسے سمجھ آئے گی کسی کو. تو جو اس کے پیچھے جو پوسٹرز ہیں اور اس کا جو کلر ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ریڈز اینڈ یلوز میں نظر آ رہے ہیں. اگر یہ پکچر فوٹو شاپ نہیں ہوتی تو ان کا کلر ٹیمپریچر بھی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آلموسٹ سیم ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پکچر اوریجنل تھی
اور اس کے اوپر پھر آپ نے یہ جھنڈے اور پوسٹر فوٹوشاپ کیے ہیں, ایڈ کیے ہیں. تو مطلب آپ نے لیئرز ایڈ کیے ہیں. اور بھی بہت ٹیکنیکل ایکسپلینیشنز ہیں, اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن کل کی بات ہے کہ ایک تصویر پورے سوشل میڈیا پر بہت پھیل رہی ہے, 2 دنوں سے لوگ اس کو ڈینائل کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور وہ تصویر ہے یہ, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ایک مزار بن رہی ہے اور سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ ممتاز قادری کا, ہاں, اور اس میں لکھا ہوا ہے غازی ممتاز قادری شہید. لیکن یا تو آپ غازی ہوں گے یا تو آپ شہید ہوں گے, پتہ نہیں, آپ ہو سکتا ہے کہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. بٹ پوائنٹ از کہ یہ پھر بہت پھیلی گئی, اور جرنلسٹ اینالسٹ کی یہ دیکھیں پاکستان میں ہو رہا ہے. بالکل جی مزار بن رہی ہوگی, لیکن یہ پکچر فوٹو شاپڈ ہے, اور اس کا ثبوت میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اگین فار فوٹو انالیسس میں اگین اگر آپ دیکھیں تو جو لکھا ہوا ہے اس بورڈ کے اوپر, اور وہ جو تصویر لگی ہوئی ہے, بورڈ صحیح ہے, مزار بھی ہے بالکل, یہ تصویر اور یہ لکھائی فوٹو شاپ کے ذریعے ایڈ کی گئی ہے, بیکاز اس کا کلر ڈفرنٹ ہے. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے, آپ اس کو نیگیٹو کریں. تو بورڈ پہ کچھ تو لکھا, بورڈ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا نا جی, لیکن پوائنٹ اس کہ یہ ایڈ کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اوریجنل میں لکھا ہوتا تو آپ کو ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہوتی. یہ اس کا نیگیٹو فوٹو انالیسس ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کا ٹیمپریچر اور لک بالکل ڈفرنٹ ہے, اور بورڈ کی بالکل ڈفرنٹ ہے. تو یہ بھی ایک ریڈ فلیگ ہے. اچھا, تو عام آدمی کیسے کرے گا یہ ٹیمپریچر, کس طریقے سے؟ یہ جو آپ نے ویب سائٹس بتائی ہیں ان پہ جا کر کے وہاں پہ جانا ہوگا, جیسے photoforensics.org ہے, FOTO forensics.org. وہاں پر باقاعدہ ویڈیو ٹیوٹوریلز بھی ہیں. محنت کا کام ہے باس, لیکن آج کل کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ اگر مطلب کوئی لے مین کرے تو چلو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ, ورنہ پھر ایسی خبریں چھپتی ہیں کہ امریکہ نے پاکستانیوں کو ویزا فری کر دیا, ورنہ پھر یہ چھپتا ہے. خبروں میں کیسے پتہ لگے گا کہ فوٹو شاپ ہے, پلانٹڈ ہے, وہ پھر اپنے یہ والے دماغ استعمال کرنا. اور ایک چھوٹا سا جو فوٹو فورینسکس میں بہت مشکل ہے, میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کی ایک وہ فرمائش جو کہ پاکستانی اسٹائل میں, کہ جو ریکویسٹ آتی ہیں آپ کو پیاری پیاری خواتین کی یا پیارے پیارے جو ہے لڑکوں کی ٹورز, ہاؤ کین یو, یہ مجھے بتائیں جو ہے ظاہر ہے لوگوں کے لیے یار, یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ مطلب کیا مطلب کچھ اور ہے. میں تمہیں کچھ اور دکھاتا ہوں, تم اچھا یہ بریک کے بعد میں تمہیں جواب دوں گا. ایک اور ہے. اچھا اب چلیں, پکچر ایڈیٹنگ تو ایک چیز ہے نا, ویڈیو ایڈیٹنگ میں بھی لوگوں نے بہت ایڈوانسز کیے ہیں. جی ہاں, کیونکہ کبھی کبھی آپ کو ایک چیز دکھانی بھی ہوتی ہے لیکن چھپانی بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اولمپکس میں مطلب آپ نے کو پتا ہے کہ والی بال اور ڈائیونگ اور جمناسٹکس میں, ہاں اب ظاہر ہے کہ وہ برکینی تو نہیں پہنیں گی, آدھے کپڑے پہنیں گے. تو کچھ ممالک میں مطلب سپورٹس بھی دکھانی ہے, لیکن یار یہ نہیں دکھانی, یہ دکھانی بھی ہے اور نہیں بھی دکھانی. تو وہ کیسے ہوگا؟ ایک بہت ہی بریلینٹ ایگزامپل ہے ایرانین اسٹیٹ ٹی وی کی اس اولمپکس کی کوریج. پلیز پلے کریں. جهانی رو بهبود میده این دونده 21 ساله از کنیا. 400 متر با منقلتون مدرش میکنیم. دونده کوبایی توی خط 5 جلو افتاده. دونده روس داره تعقیب میکنه, جلو میزنه ازش. دونده کنیایی و با مانع سوم رد میکنه توی خط 5 جون و رکورد جهانی بهبود پیدا میکنه. باریکلا به این دونده 17 ساله از بلاروس. تمرکز میکنه, میاد روی پنجه کف پا موازی, خیلی دقت بالایی میخواد این کار. بلند میشه روی پنجه پا, قامتی کشیده داره و پاها رو جفت میکنه, آماده است برای رها کردن دایو. رها میکنه 3 وارو و بسیار زیبا ورزشکار چینی برای مدال طلای المپیک. یہ جو آخری, آپ نے کبھی ٹیٹرس کھیلی ہے کبھی؟ وہ بورڈ کرتا ہے نا گھوم کے. پرانے زمانے میں وہ کیوب آ جاتے تھے نا, یہ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ململ کے کپڑے کا تو دیکھنا پڑتا تھا. لیکن یہ تو آپ ململ کے کپڑے سے دیکھیں یا کسی بھی کپڑے سے دیکھیں, آپ کو اس میں سے نہیں. لیکن یار جو بندہ اس وقت ماؤس چلا رہا تھا, تم سوچو سو کتنی ٹینشن ہوگی, وہ لمبا کرو اس کے. لیکن آپ کی امیجنیشن کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آپ کیا دیکھ سکتے ہیں جو کہ نہیں دکھایا جا سکتا. تو اینی وے دیٹس اباؤٹ اٹ, اور اس کے ساتھ ہمارا آج کا شو بھی ختم ہو گیا. اینڈ سی یو ٹمارو. اپنا خیال رکھیں. میرے سوال کا جواب نہیں دیا.